نہایت ہی واجب القدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم رب کائنات کا کرم عظیم ہے، اس خالق کائنات نے ہمیں اس پاک بابرکت دن میں اپنے پاک اور مقدس گھر میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ یعنی جمعے کی بڑی فضیلتیں، جس بندے کو اس دن میں اللہ پاک کا گھر نصیب ہو جائے اس سے بڑا خوش نصیب تو دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائیں، ہر جگہ جب بھی جہاں کوئی فوت ہوتا ہے یا کوئی جاتا ہے اس کے لیے ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کی بڑی برکتیں۔ تو جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہو اس کو چاہیے کہ اس کی طرف سے غفلت نہ کرے، یعنی ان کے قبروں پر بھی حاضری دیتا رہے اور ایصال ثواب بھی کرتا رہے۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے حج مقبول کے برابر ثواب پائے گا، جو بکثرت ان کی زیارت کرتا ہو فرشتے اس کی قبر کی یعنی جب یہ فوت ہوگا تو زیارت کو آئیں گے۔ یعنی والدین کا مقام کا تو یہ عالم ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بھی فرمایا، حدیثیں بھی ہیں کہ اپنے والدین کے چہرے کو خوشی سے پیار محبت سے دیکھنا جو ہے یہ بھی حج کا ثواب ہے۔ مگر جب قربان جاؤں آقا علیہ السلام کے فرمان پہ کہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب دنیا سے چلے جائیں نا تو یہ ایسے مرتبے والے ہوتے ہیں والدین کہ ایک ہو یا دونوں کی قبر جو ثواب کے لیے سے ان کی قبر کی زیارت کرتا ہے نا اس کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا جو کثرت سے اپنے والدین کی زیارت کرتا ہو، زیارت پہ جاتا ہو، جب یہ بندہ مرے گا فرشتے اس کی قبر کی زیارت کریں گے۔ تو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی کہ دنیا سے چلا جائے تو کوئی بھی نہ اگر جائے نا تو اس کی قبر کی زیارت فرشتے کریں تو پھر بھی کتنی بڑی برکت ہے۔ تو یہ آج کل جو کہ نظام ہے گھر کے اندر ہم والدین کی قدر کو نہیں سمجھتے، والدین دو چار باتیں کہیں تو آگے سے ہم سننے کے قابل نہیں ہوتے۔ حالانکہ شان تو دیکھیں کہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا دنیا کے اندر موجود ہیں تو تمہارے لیے پھر بھی رحمت، ان کے چہرے کی طرف دیکھو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، ادب و احترام کرو گے تو اللہ کریم تمہیں عزتوں سے نوازے گا، جس سے والدین راضی اللہ کریم اس سے راضی ہوتا ہے۔ والدین ہی کسی سے ناراض ہو جائیں اس کا تو کوئی کام بھی جو ہے نا وہ کام ہی نہیں، بیکار ہے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ کریم ہمیں اپنے والدین کی دنیا کے اندر بھی عزت و احترام اور قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دنیا سے چلے جائیں تو اللہ کریم ہمیں دعا کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دارالقطنی شریف کی روایت میں فرمایا جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے یعنی ماں باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا اور اسے یعنی حج کرنے والے کو مزید اللہ کریم 10 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب والدین کی طرف سے اس نے حج کیا والدین کے ثواب کے لیے تو میرے آقا نے فرمایا اس کے حج میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ اللہ کریم 10 حجوں کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، جب بھی کبھی آپ کو موقع ملے نفلی حج کرنے کی سعادت حاصل ہو تو اپنے فوت شدہ ماں باپ کی نیت سے بھی حج کر لیں، آپ کے حج میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ اللہ کریم آپ کو اس کا ڈبل ٹرپل انعام عطا فرمائے گا۔ تو خالق کائنات رب ذوالمنن کرم فرمائے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرتا ہے نا تو نیک اولاد عطا فرماتا ہے کہ جب دنیا کے اندر بھی وہ نیک اولاد والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، دنیا سے جب بھی والدین چلے جاتے ہیں تو ان کی قبر بھی ٹھنڈی ہوتی ہے۔
تو جب بھی صدقہ و خیرات کرنے کا موقع ملے تو اس میں اپنے والدین کو ضرور یاد کریں، والدین کی طرف سے ان کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی۔ اور ایک روایت میں کنز الاموال شریف کی روایت ہے، فرمایا بندہ جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے، یعنی کاٹ دیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج ہمارے رزق کے اندر کہاں برکت ہے؟ پہلے ایک وقت تھا کہ لوگ اپنے والدین کے لیے، بزرگوں کے لیے کوئی وظیفہ ہی دیتے تھے مغرب کی اذان سے پہلے، تو ان کے گھروں میں برکت ہوتی، دعا کرتے یا اللہ اس کا ثواب ہمارے والدین بزرگوں کو پہنچا، اللہ کرم فرماتا تھا، سب جو ہے نا سکون سے تھے۔ مگر آج تو ہمیں ہفتے کے اندر بھی مہینوں سال لگ جاتے ہیں، دعا کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ہمارے جھگڑے صرف یہ ہوتے ہیں، آج اگر دنیا کے اندر دیکھا جائے ہر بندہ یہ جھگڑا کرے گا کہ یہ زمین میری ہے، یہ میری وراثت ہے۔ آج بھائی بہن کے اندر جھگڑے ہیں تو کس وجہ سے؟ زمین کی وجہ سے۔ بھائی کہتا ہے نہیں یہ تو میرا ہے، اب بہن کا حق وہ دے نہیں رہا۔ جس والدین کی وراثت پہ بیٹھا ہے اس کو اپنے پردادے کا نام یاد نہیں۔ یہ بھی آج دیکھیے ہمارے سامنے کہ جو لوگ ہماری وراثت پہ بیٹھتے ہیں، بعد میں آنے والے وہ جھگڑا فساد تو کریں گے مگر آپ کو دعاؤں میں یاد نہیں کریں گے۔ جس طرح آج ہمارا حال ہے، ہمیں جو مکان ملا، جو زمین ملی، یہ بھی والدین کی وراثت ہے، کل ہی ہماری اولاد کے پاس ہوگی۔ جس طرح آج ہم کرتے ہیں اس طرح ہماری اولاد کا نظام بھی چلا جائے، وہ بھی اسی طرح کریں گے۔ تو فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورہ یاسین شریف پڑھے وہ بخش دیا جائے گا، اللہ کریم اس کو معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے کہ جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی اس نے اپنا فضل و کرم کے دروازے کھلے ہی رکھے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رحمت کا اندازہ تو لگائیں کہ حضرت سیدنا ارمیا اور عیسیٰ علیہ السلام کچھ ایسے قبروں سے گزرے کہ جن پر عذاب ہو رہا تھا، سال بعد پھر جب وہیں سے گزر ہوا تو عذاب ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی یا اللہ کیا وجہ ہے، پہلے ہم کو عذاب ہو رہا تھا اب عذاب ختم ہو گیا۔ آواز آئی اے ارمیا علیہ السلام، ان کے کفن پھٹ گئے، بال بکھر گئے، قبریں مٹ گئی، تو میں نے ان پر رحم کیا اور میں ایسے لوگوں پر رحم ہی کرتا ہوں۔ اللہ پاک کی رحمتیں ہی رحمتیں کہ سال عذاب ہو رہا تھا بعد میں ختم ہوا، تو رب نے فرمایا کہ ان کی کفن پھٹ گئے، قبریں مٹ گئی، تو ایسے لوگوں پر میں رحم کرتا ہوں کہ جن کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ اللہ کریم نے انہیں بھی معاف فرما دیا۔ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی، جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فرمان ہے کہ ایسے لوگ کے جو گناہ کے ساتھ قبر میں داخل ہوں گے، جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے گناہ نہیں ہوں گے، تو ان کے گناہ جو معاف کیے جائیں گے وہ مومنین کی دعاؤں سے۔ آج مومنین کتنی دعائیں کرتے ہیں، آج ایسے کتنی دعائیں کرتے ہیں اپنے بزرگاں جو گے یا اپنے آپ جو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سدا کرم کریں۔ گر کاش اساں کوئی موقع مل جلدا، اللہ پاک دے کرم کو اسی آباد کر دیاں، اللہ پاک دے یاد کر دیاں تے اسی پریشانی ختم ہو جلدیاں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہے، وہ شدت سے انتظار کرتا ہے باپ، بھائی یا کسی دوست کی دعا پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے اس کے نزدیک وہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی طرح عطا فرماتا ہے، اور زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ دنیا کے اندر تو ہم دعا کر لیتے ہیں
مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دعا کا